أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. برادران اسلام، دختران ملت، بیماری اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور اس کے امتحان کے اسباب اور وسائل میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تمہیں نعمتیں دے کر، بھلائی دے کر اور اسی طریقے سے برائیوں میں اور شر میں مبتلا کر کے ہم تمہیں آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ ہم مارچ کے مہینے سے دیکھ رہے ہیں کن کن مراحل سے ہم یہاں گزر رہے ہیں اور کیسے حالات پیدا ہوئے ہیں. کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کتنے علماء کرام کی اس میں موت ہو گئی اور کیسی جیسے بزنس اور حکومتوں کی اقتصاد اور اکنامی ایسی ڈھپ ہو گئی کہ سبحان اللہ، کتنے لوگ جو بڑے مالدار تھے غریب بن گئے. یہ حالات یہ ہمیں عبرت دینے کے لیے آتے ہیں. سب سے پہلی عبرت کی دنیا کی زندگی معمولی زندگی ہے. اس زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرو. یہ سبق دینے کے لیے یہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اور دوسری بڑی عبرت ان واقعات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ لوگوں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے. زمین پر فساد زیادہ ہو گیا ہے، بگاڑ زیادہ ہے، برائیاں زیادہ پھیل گئی ہیں، ظلم زیادہ ہو رہا ہے. ظلم اور زبردستی کی انتہا جب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں لوگوں میں مسلط کر کے لوگوں کو سبق سکھاتا ہے، لوگوں کو واپس آنے کا، اس کی طرف واپس پلٹنے کا موقع دیتا ہے. سنبھل جاؤ، توبہ کرو، اپنے ان پوشیدہ گناہوں سے معافی مانگو جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہیں دیکھتا ہے.
توبہ اور استغفار کثرت سے ہونا چاہیے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلامی بہنوں، بہت سارے اسباق ہیں، لیکن میں آج کے خطبے میں ایسے موقع پر، جبکہ ابھی لاک ڈاؤن پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا، ہمارے ملک میں آج کل کے حساب سے دنیا میں سب سے زیادہ، سب سے بڑا وہ ملک ہے جس میں یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. سب سے پہلے نمبر پر انڈیا آ رہا ہے اس بیماری کی وجہ سے. لہٰذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ بڑی حکمت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اور اسلام نے جو ہمیں روشن ہدایات دیے ہیں ان پر ہم عمل کریں. لوگ سمجھتے نہیں ہیں کیا ہے جی مسجد میں جانے میں، کیا ہے مسجد میں جانے، کئی کو روکتے ہیں، کئی کو ہمیں سنت نماز نہیں پڑھنا، کئی کو ہمیں قرآن نہیں پڑھنا، بیکار باتیں لوگ کرتے ہیں. اسلام کی تعلیمات ذرا دیکھیے گا. آج سے 1400 سال پہلے یہ اتری ہوئی شریعت آج کے حالات کے لیے آپ کو بالکل صحیح گائیڈ لائنز دے رہی ہے. سبحان اللہ، یہ اسلام کا کمال ہے. کسی مذہب میں وہ دم نہیں کہ ہر حالات میں اور زمانے میں اور ہر ملک میں، ہر جگہ میں وہاں کے حالات کے حساب سے گائیڈ لائنز دے. یہ صرف اسلام کی خوبی ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق دی. ہم نے رمضان کا مہینہ بڑی تکلیف کے ساتھ گھروں میں گزارا. عید کی نماز تک گھر میں ہم نے ادا کی. یہ اجتماعیت، یہ برکت اور یہ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ذرا غور کریں، یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے. دنیا اور آخرت اور دین کے فوائد اس میں موجود ہیں. جماعت کے ساتھ نماز، لیکن اس نعمت سے ہم محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، تمہاری عبادت کی پرواہ نہیں، تمہارے ظلم اور زبردستی کی پرواہ نہیں، تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ کی طرف سے نقل کیا، فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. اے میرے بندو سن لو، اگر تم میں کا پہلا اور آخر انسان، یعنی کہ پوری کی پوری انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک، تم میں سب سے بہتر انسان، سب سے متقی اور پرہیزگار انسان جیسے ہو جائے. یعنی کیا؟ سب سے متقی اور پرہیزگار انسان کون ہے؟ ہم میں، انسانوں میں، سارے انسانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سارے کے سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، یہ تمہارا نیک اور متقی اور پرہیزگار بن جانا میری بادشاہت میں، میری مملکت میں، میری حکومت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گا. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم، اگر تم میں کے سارے لوگ، اول و آخر، تم میں سب سے بدترین شخص کون ہے؟ ابلیس، شیطانوں کا سردار. اگر سب کے سب ابلیس کے جیسے ہو جائیں، میری بادشاہت میں، میری مملکت میں، میری حکومت میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں. اور یہ کائنات ختم ہو جائیں گے تب بھی اس کی بادشاہت مکمل رہے گی. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. محتاج ہیں ہم، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے روزوں اور زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے. ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے فضل، اس کے کرم کے محتاج ہیں، ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ یہ سبق دے کر ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام کی نعمت وہ جب چاہے تم سے چھین سکتا ہے. یہ نیکی کی نعمت جب چاہے تم سے چھین سکتا ہے. توبہ کر لو، ابھی وقت باقی ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں ایسی مثال ہم نے نہیں دیکھی ہماری زندگی میں.
کئی زمانہ پتہ نہیں گزرا ہوگا کہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہوں جی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کتنی بڑی مصیبت، عبادت گاہیں بند ہو گئیں، مسجدیں بند ہو گئیں، بند کرنا پڑا. کیوں؟ انسان کی بقا کے لیے، انسان کی جان کی حفاظت کے لیے. 1000 لوگوں کو حج کرنے کا موقع دیا گیا، 1000 سیکورٹی وغیرہ جو دوسرے ہیں، لیکن جو دیا گیا حج کی اجازت کی وہ صرف 1000 لوگوں کو اجازت دی گئی. آپ تصور کر سکتے ہیں جہاں لاکھوں لوگ حج کرتے تھے، پروانی کی طرح اس گھر کو جا کر وہاں عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ. لیکن ہم نے دیکھا کہ سارے وسائل بند. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ اس کی طاقت کی علامت ہے. اے انسان جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے، ذرا دیکھ اس کی قدرت کو، ذرا دیکھ اس کی قدرت کا ذرا اندازہ کر، اس کی طاقت کا ذرا اندازہ کر. وہ ہر قسم کے انسان اپنے رشتہ دار کو دفن کرنے کے لیے حاضر نہیں ہو رہا ہے، اپنے رشتہ دار کو دفن کرنے کے لیے حاضر نہیں ہو رہا ہے، ڈر رہا ہے. موت کا خوف، موت کا خوف. لہٰذا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں کچھ اہم مسائل آپ کو بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس مختصر وقت ہے اور زیادہ وقت لینا بھی ایسے موقع پر مناسب نہیں. انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنا خطبہ ختم کروں گا. سب سے پہلے وضو کر کے مسجد میں آئیں، اور مسجد میں وضو کر کے آنا ایک عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کسی گھر کو جاتا ہے تاکہ اللہ کا فریضہ ادا کرے، تو اس کے ایک اسٹیپ پر اس کے ایک گناہ کو معاف کیا جاتا ہے، دوسرے اسٹیپ پر اس کے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی. اسی طریقے سے جی، ماسک پہن کر نماز پڑھنا اگر ضرورت محسوس کی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کی صحت اور انسان کی تندرستی اور لوگوں کی عافیت اگر اس میں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بجائے اس کے کہ بغیر ماسک کے بات کریں، اس میں بیماری پھیل سکتی ہے، تو اس میں اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اسی حالت میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک اہم مسئلہ کہ ڈسٹینس رکھ کر نماز پڑھنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز جو صف بندی ہونی ہے، عام حالات میں پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنی چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ یہ مستحب ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق یہ واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورت میں نماز پڑھنے سے کسی آدمی کی بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اسلام بالکل اجازت دیتا ہے کہ ہم ایسے الگ ہو کر نماز پڑھیں. میں یہ شرعی مسئلہ آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے باریک مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں. کیا جی قرآن و حدیث کی بات کرنے والے ایسا کہ کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، حکومت بولی بول کو نماز پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں، شریعت باقاعدہ ہمیں اس کی ہدایت دیتی ہے، اس کی بھی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنا اس کی طاقت ہے، جتنا اس کی طاقت ہے، اس سے زیادہ نہیں حکم دیتا. کیا مطلب؟ جب ہم ایک ساتھ نماز پڑھیں گے مل کر، اگر اس میں بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، الگ ہو کر نماز پڑھو. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے نماز کی بعض حالات، مثال کے طور پر کوئی رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، تو کیا ہے؟ اشارے سے نماز کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے کیا نہیں؟ سر جھکا کر نماز پڑھ سکتا ہے. اب اس کی طرف سے، اس کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رکوع اور سجدہ ساقط ہو گیا. جب رکوع اور سجدہ، یہ جو رکن ہے اس نماز کا، یہ جب ساقط ہو رہا ہے تو صف بندی بھی ساقط ہو سکتی ہے. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین کہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا شریعت کے قواعد کلیہ میں سے وہ رول جو جنرل رول ہیں اس میں سے ایک ہے کہ عاجزی کے ساتھ کوئی واجب نہیں.
یعنی عاجزی کی صورت میں آپ جو ہے اس واجب کو چھوڑ سکتے ہیں, آپ نہیں ادا کر سکتے تو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے اگر ضرورت ہو گئی, انسان کی جان خطرے میں ہے, بچانے کے لیے مردہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں. جان بچانے کے لیے کھانا چاہیے جتنا جو ہے انسان کی جان بچ سکے. اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُ بِأَنْ يُصَافَ غَيْرَهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ فَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ سَقَطَ لِلْحَاجَةِ کہ نماز میں صف بندی یہ واجبات میں سے ہے, لیکن اگر کوئی عذر ہو تو یہ واجب ساقط ہو جاتی ہے, یعنی اس کو چھوڑ سکتے ہیں, جیسا کہ اس کے علاوہ نماز کے دوسرے فرائض جو ہے چھوڑ سکتے ہیں. اسی طریقے سے عورتوں کو, چھوٹے بچوں کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کہیں. اسی طریقے سے نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ, انسان کے آدمی کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے. اور اسی طریقے سے سلام وغیرہ, جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں بس کافی ہے, زبان سے ہاتھ ملانا کوئی ضروری نہیں. اور اسی طریقے سے جن لوگوں کو جی اس وائرس کا سمٹمز ہے, گرچہ کہ ابتدائی حالت میں ہو, ان سے گزارش ہے, اللہ کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. اگر ان کے پاس علامتیں ہیں یا بیماری اگر ہے نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ان سب کو عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ, جی ان کو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں, مسجد میں نہ آئیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دیکھیے اسلامی شریعت کا ایک قاعدہ ہے, مصیبت ایک جگہ ہے اور وہاں فائدہ بھی ہے, لیکن دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے, یا تو ہم اسی مصیبت سے بچ سکتے ہیں یا وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو پہلے یہ کہ مصیبت سے پہلے بچنا چاہیے, اس مصیبت سے پہلے بچنا چاہیے, یہ مقدم ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بارے میں کہتے ہیں عائشہ اگر یہ قوم قبیلہ قریش نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبے کو گرا دیتا اور زمین کے برابر کر کے دوبارہ جو ہے اس کو دروازہ زمین پہ نیچے لگا دیتا, اوپر نہیں لگاتا, اور 2 دروازے بنا دیتا, ایک دروازے سے لوگ نکلتے, دوسرے دروازے سے لوگ جو ہے داخل ہوتے. جی سبحان اللہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ قریش کے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے کہیں ان کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے, کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے, اس وجہ سے. لہٰذا اسی طریقے سے عام لوگوں کو اگر کوئی مصیبت آ سکتی ہے تو اس میں خاص مصیبت کو برداشت کی جا سکتی ہے. ایک آدمی کی وجہ سے سارے لوگوں میں بیماری پھیل جائے, اس مسئلے کی ڈینجرس اور خطرناکی کو پہچاننے کے لیے میرے بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں, ذرا غور کریں. اگر کوئی بھی ایک شخص اس جماعت میں آ کر جس کے پاس ایسی علامت ہو, وہ آیا نماز پڑھا اور اس بیماری کو پھیلایا اور اس کی وجہ سے وہ دوسرا آدمی مر گیا, ہو سکتا ہے کہ جو پھیلایا وہ نہ مرے کیونکہ اس کے پاس صحت و تندرستی ہے, لیکن دوسرا جو بیچارہ اس سے کمزور ہے اس کی وفات ہو گئی. اب ذرا بتائیے کہ اس وقت کی وفات کا ذمہ دار کون ہے, اس کے موت کا ذمہ دار کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے, دنیا ختم ہو جائے یہ اللہ کے پاس آسان ہے. کس کے بنسبت؟ ایک مسلمان کی جان جانے کے بدلے میں پوری دنیا ختم ہو جائے, یہ اللہ کی نظر میں آسان ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے, بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا کہ جزامی آدمی سے ایسا بھاگو جیسا تم شیر سے بھاگتے ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, فر من المظلوم کما تفر من الاسد. تو لہذا اور اسی طریقے سے اسلامی قاعدہ ہے اور بعض روایتوں میں بھی آیا ہے لا ضرر ولا ضرار, لا ضرر ولا ضرار, نہ اپنے آپ کو تکلیف دیں گے نہ دوسروں کو تکلیف دیں گے. یہ اسلامی قاعدہ ہے. بہت سارے اصول ہیں اور یہاں پر میں گورنمنٹ کے جو رولز آئے ہیں آپ جانتے ہیں, اس لیے کہ میرے بھائیوں کہ اگر ہم مسلمان دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بنے اور اس کے بدلے میں ہماری غلط حکمت عملی کی وجہ سے پورے میڈیا میں ارے وہ جماعت کی وجہ سے جو ہے سارے مسلمانوں کو بدنامی اٹھانی پڑی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے اچھی مثال دینی چاہیے.
جی ہاں، یہ نہیں کہ یہ مسلمانی جو ہے بیماری پھیلا رہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں آنی چاہیے. لہذا گزارش ہے کہ جو حضرات جن کی بتائی گئی کہ 60 یا 65 سے زیادہ یا 15 یا 13 سال سے کم عمر کے بچے، ایسے بچوں کو مت لائیے. اور جب تک حالات نارمل نہیں ہوں گے اس وقت خواتین کے لیے جو ہے یہاں گنجائش نہیں ہے، چونکہ وقت مختصر ہے. لہٰذا میں انہی اہم باتوں پر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو گائیڈ لائنس آپ کو IRGC کی طرف سے مل رہے ہیں اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے جہاں تک یہ حالات ہیں، جی ان حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان حالات میں ہمیں سبق حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو جلد از جلد ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ دور کرے. عافیت، سلامتی، تندرستی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے مسلمانوں کو، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم رب علیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم أكبر.